الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إن قتلت أو حرقت لا تشرك بالله أو كما قال عليهم الصلاة والتسليم اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا زمانے کے لیے کچھ کر کہ انداز وفا بن جا کبھی خالد کبھی جوار سی جرأت پیدا کر کبھی خالد کبھی جوار سی جرأت پیدا کر کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے عبدالرحیم کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا میرے بڑے اس مدرسے کے روح رواں حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی و قاضی عبدالہادی صاحب دامن برکاتہم العالیہ کا حکم ہوا اسی طریقے سے برادر کبیر نظامت فرما رہے حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب محتمم مدرسہ انوار القرآن پچپیڑا دیگر اسٹیج پر رونق افروز علماء دین حاضرین مجلس اور پردے کے اندر سماعت فرمانے والی میری مائیں اور بہنیں خطبے کے اندر قرآن مقدس کی دو آیات تلاوت کی اور ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پڑھا خدا بند قدوس سے دعا گو ہوں صحیح بات کہنے کی اور سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے وہ جوان جو دور بیٹھے ہوئے بکھرے ہوئے ایک دم متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں اگر اسی طرح سے بکھرے رہے تو کچلے جاؤ گے اسی طریقے سے دور بھاگتے رہے اپنوں سے تو پھر اسی طرح تنہا مارے جاؤ گے کوئی طاقت دنیا کی تمہیں بچانے والی نہیں ہے بہرحال قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی اور آپ اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں آج ایک فتنہ بڑے زور و شور کے ساتھ ایک ایمان والے کے
ایمان کو اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے۔ ایک ایمان والی بہن کے ایمان پر ڈانٹا ڈال کر اس کو محبت کے جال میں پھنسا کر اس کو جہنم کا ایندھن بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں دیکھتے نہیں کیا آپ اخبارات کی سرخیاں نہیں پڑھتے، کیا سوشل میڈیا نہیں دیکھتے؟ مسلمانوں آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے بچے مذہب اسلام کا دامن چھوڑ کر کے غیر مذہب کو اختیار کر رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ نظر نہیں پڑتی وہ بچی جس نے آنکھ کھولی ایمان کے دامن کے اندر، آنکھ پلی ایک ایمان والے کے گھر میں، کھایا ایک ایمان والے کے گھر میں، لیکن جب وقت آیا کہ مذہب اسلام کا جھنڈا لے کر کے وہ نوجوان آگے بڑھے، محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین لے کر کے آگے چلے، جب اس نہج پر پہنچا ہے تو مذہب اسلام سے اپنا دامن خالی کر بیٹھتا ہے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو، اگر آج غفلت کی چادر اپنے اوپر سے نہ اتاری، ان بچوں کے ایمان کی حفاظت نہ کی، ان قلوب مضبوط نہ کیا، رب کعبہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل رسوا ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ کتنی طاقت تمہارے پاس ہو، دنیا کی سپر پاور تمہیں مل جائے، جب تک تمہارا ایمان محفوظ نہیں، جب تک یہ مدارس محفوظ نہیں، تمہارا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ آج مجھے اور آپ کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ ارے آج ہم تو آزاد ہیں، لیکن میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں اس جزیرۃ العرب کے اندر جہاں تبتی ہوئی صحرا اور آزاد انسان نہیں، ایک غلام ہے جسے میں اور آپ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ارے کون نہیں جانتا ہے بلال کے ساتھ جو ظلم بربریت کیا گیا ہے؟ آج جب بلال ایمان لائے ہیں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، آج جب آقا کو پتہ لگا، آقا نے ظلم شروع کر دیا اور یہ کہا بلال محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دے، ورنہ ایسی اذیتیں دنیا ان اذیتوں کے اندر تو دم توڑ جائے گا، ورنہ تیرے لیے بہتر ہی ہے کہ تو محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دے۔ لیکن بٹا کے غیور نوجوانوں، دل کے کانوں سے سنو، بلال حبشی نے کیا کہا ہے؟ میں اور آپ آزاد ہیں، لیکن وہ غلام ہے، غلام اپنے آقا کی بات کو بدل نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی بلال حبشی یہ کہتے ہیں کان کھول کر کے سن لے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں۔ اور وہ زمین آسمان نے جب وہ منظر دیکھا ہے، عرب کی تپتی ہوئی صحرا، چمچماتی دھوپ ہے، بلال حبشی کو لٹا دیا جاتا، پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں اور کعبہ کی قسم سینے پہ رکھ دی جاتی، بلال حبشی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے گھسیٹا جاتا۔ اور مسلمانوں وہ دیوانے تھے محمد رسول اللہ کے، جب ظالم وہ ظلم کر رہے تھے اس وقت بھی بلال نے کہا تھا اور ظالم اس جسم کی بوٹیاں کر دو، اس جسم سے چمڑا اتار دو، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن میرے دل سے محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین نہیں مٹا سکتے۔ یہ تو صحابہ میرے آقا کے دیوانے مستانے، رب کی قسم جان کو قربان کر دی، لیکن اپنے ایمان نہیں چھوڑا، اسلام نہیں چھوڑا۔ وہ پہچان چکے تھے کہ اگر کوئی سپر پاور طاقت بنے گی تو وہ بنے گی جو محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہے۔ یہ دنیا کی طاقت کیا کر سکتی ہے؟ کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ نے فرعون جیسے متکبر بادشاہ کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے دکھایا ہے، جہاں اپنے نبی کے لیے راستے بنائے وہیں دشمن خدا کو اسی کے اندر غرق کر کے دکھایا۔ مسلمانوں ہوش کی چادر لاؤ، ہوش کی چادر اوڑھو، غفلت کی چادر اتارو، غفلت کا وقت نہیں ہے، بیدار ہونے کا وقت ہے، متحد ہونے کا وقت ہے۔
کوئی انسان شرک کر کے دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اور اس آگ کو جانتے نہیں اس کی سختی کا عالم کیا ہے۔ مسلمانوں، آپ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہر مسلمان کو عقیدہ ہے کہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی فانی ہے، ختم ہو جائے گی، اللہ کے سامنے سوال و جواب دینا پڑے گا۔ مسلمانوں، اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی کوشش کرو۔ یاد کرو صحابہ کی ان قربانیوں کو، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دہتے ہوئے شعلوں پر لٹایا گیا، سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ ارے کون نہیں جانتا آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ظالموں نے ان کے کلیجے کو نکالا، ان کی ناک کو کاٹا، ان کے کانوں کو کاٹا، گلے کا ہار بنایا۔ ارے کون نہیں جانتا ہے ایسے ظلم و بربریت کیے گئے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ۔ اور خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنی برات لوگوں کو ایک پہاڑ پہ چڑھ کر کے جمع فرمایا اور یہ کہا، لوگوں آپ مجھے کیسا مانتے ہو؟ بتاؤ آپ کی نظروں میں جھوٹا ہوں یا سچا؟ تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا، آپ تو صادق الامین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ دیانت دار ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ محمد رسول اللہ نے جب پیغام قوم کو سنایا، لوگوں نے تصدیق کی، آپ سچ کہنے والے ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے لوگوں، اے میری برادری کے لوگوں، اے میرے قبیلے والوں، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کہ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے ایک زبان کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آئی، کہا شاید ہم میری بات کو مان لیں گے۔ میرے آقا نے توحید کا پیغام سنایا، عقیدے توحید سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، پتھروں کی پوجا چھوڑ دو، معبود ایک اللہ ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرا لایا ہوا کلمہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور بتا کے رہنے والے، ہاں اسی جہاد اسی مجلس میں، اسی مجمع کے اندر سے آپ کے چچا ابو لہب اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے، تبت لک لہذا جمعتنا یا محمد، اے محمد کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ ہمارے معبودوں سے ہم کو ہٹا دے؟ اور اس ظالم نے کنکر اٹھا کر میرے آقا کے چہرے پر مارا۔ لوگوں، اس دین کی خاطر میرے آقا نے بڑی بڑی پریشانیاں برداشت کی۔ علماء کی جماعت کی موجودگی میں کہتا ہوں، نبوت ملنے کے بعد 23 سال کی راتوں میں مسلمانوں کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے نہ کرتے ہوں، اس امت کے لیے نہ روئے ہوں۔ اور آج امت کا کیا حال ہے؟ اسی محبوب کی سنتوں کو ذبح کرتی پھر رہی ہے، اسی محبوب کی امتوں کا جنازہ نکال رہی ہے، اور پھر افسوس بھی نہیں، گناہ کرتا ہے، بڑے فخر سے بیان کرتا ہے۔ آج ایک ایمان والے کا یہ حال ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، علامات قیامت کے اندر سے پہلی جو نشانی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کا تعلق بھی عقیدہ توحید سے ہے۔ 5 نشانیاں بڑی بڑی میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان میں سے پہلی نشانی ہے نماز کا چھوڑنا، نماز کو جان بوجھ کر کے ترک کرنا۔ مسلمانوں کا یہ نہیں ہو رہا،
5 وقت کی اذانوں کی صدائیں میرے آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں، لیکن میں اور آپ بس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ جمعے کا دن آیا، مسجدوں کے اندر ریل پیل ہے، نہ وضو خانے میں وضو کی جگہ ہے، نہ حمام کے اندر نہانے کی جگہ ہے۔ اگر کسی کو استنجے کی ضرورت ہے، لائن کے اندر کھڑا ہونا پڑے گا کہ حقیقت نہیں کہ تیرے اندر صرف ایک دن کے لیے ایمان جانتا ہے، 8 دن کے لیے ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ کہیں حق ہے اللہ کا کہ اسی دن کے لیے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی تھی۔ مسلمانوں جملے تھوڑے سخت لگیں گے، لیکن رب کی قسم سوچنا دل میں جا کر کے کہ میری زندگی جا کدھر رہی ہے، جانا کدھر تھا اور کدھر جا رہا ہوں۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ جب مسجدیں عالیشان بنانے لگے، نمازوں کو جان بوجھ کر کے ترک کرنے لگے، تو پھر مسلمانوں سنو میرے آقا کا فرمان کیا ہے؟ میرے آقا کا فرمان یہ ہے، جب مسلمان جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کرنے لگے، پھر آسمان سے امید نہ رکھنا، پھر اللہ کی طرف سے یہ امید نہ رکھنا جبریل امین ملائکہ کے ساتھ تمہاری نصرت کو آئے گے، پھر یہ امید نہ رکھنا اللہ کی رحمت اتر کر کے آئے گی، نہیں، پھر اس چیز کا انتظار کرنا کب آسمان سے پتھروں کی بارش برسے گی، پھر اس چیز کا انتظار کرنا کب آسمان سے آگ کی بارش برسے گی۔ مسلمانوں اگر نمازوں کو چھوڑتے ہو پھر اللہ کی رحمت سے نہ امید ہو جانا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار۔ یہ پہلی نشانی ہے جس کا تعلق عقیدہ توحید سے۔ کیا یہ نہیں ہو رہا میرے اور آپ کے سامنے کتنے نمازی رہتے ہیں؟ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب بیچارے تنہا کھڑے ہیں، اب کوئی تکبیر کہنے والا نہیں ہوتا ایسا۔ اور اس کے برعکس اگر دیکھیں، امام صاحب 2 منٹ تاخیر سے پہنچے سو مسلمان کرام پجامے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ 2 منٹ تاخیر سے پہنچے آپ حضرات۔ ارے اللہ کے بندے سوچو، جو 5 وقت تمہیں نمازیں پڑھاتا ہے، تمہارے بچے کے کانوں میں اذانیں پڑھتا ہے، جب تم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہو، نماز جنازہ تمہاری ہو پڑھاتا ہے، اور سب سے اہم بات تمہیں بتانے چلا، تمہارے بچے کے دل میں جو عقیدہ توحید مضبوط کرتا ہے وہ یہی ہے، امام ہے، انہی مدرسے کے اندر پڑھانے والا ہے، اسی مدرسے کے اندر سمجھانے والے ہیں۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ان کو کون بتلاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ کون سمجھاتا ہے؟ یا تو مدرسے والے سمجھاتے ہیں یا مسجد والے سمجھاتے ہیں۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ہمیں فکر کرنی ہے آج کے ماحول میں اپنے بچے کے ایمان کی سب سے ضروری ہے، اور اس پر کنٹرول اس وقت ہوگا جب اپنے بچوں کے سامنے محمد رسول اللہ کے دیوانوں کی اور اپنے آقا کی تاریخ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کو بتلائیں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ ہاں مذہب اسلامی دین حق ہے، محمد رسول اللہ جو پیغام لے کر آئے وہ حق ہے۔ ہاں دنیا جس وقت سسکیاں لے رہی تھی، جب ماں بہنوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بازاروں کے اندر شیشوں میں بیٹھ کر کے ماں بہنوں کو فروخت کیا جا رہا تھا، ہاں انسان کا خون پانی سے سستا بک رہا تھا، ایسے ماحول میں جب آقا محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کہ ہاں اب مسلمانوں کا مسیحا آ چکا ہے، بے سہاروں کا سہارا آ چکا ہے، اب یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا آ چکا ہے، بیواؤں کا سہارا آ چکا ہے، عورتوں کا حق دلانے والا
اسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ظلم کرے گا تو ظلم کے خلاف یہ اللہ کا پیغمبر محمد الرسول اللہ کھڑا ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا وہ کیسا انقلاب برپا کیا۔ مسلمانوں، اگر آج نوجوانوں آج اپنے اندر ایمان کا جذبہ لے کر کے مٹنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ ظالموں کی بڑی بڑے پلاننگیں ہیں، کس طرح سے مدارس کو ختم کیا جائے، مساجدوں کو مسمار کیا جائے۔ جب دیکھتے نہیں بڑا جگہ کہتے مدرسہ سرکاری زمین پر زمین دوست کر دیا گیا، مسجد بڑا سرکاری زمین پر زمین دوست کر دی نہیں یہ پلاننگ ہے جو ظالم مسلمین کا دورہ کر کے آئے ہیں۔ ہاں اسی پلاننگ کو لے کر کے یہاں چل رہے ہیں۔ کھلنا بتاتا چلو RSS سے چھوڑے ہوئے چند احباب اسپین کا دورہ کر کے آئے، اور دورہ کرنے کے بعد وہاں کے لوگ میں جا کر کے پوچھا، معلوم کیا کس طریقے سے یہاں سے مسلمانوں کو ختم کیا گیا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ مسلمانوں کا تعلق علماء سے ختم کیا جائے۔ ہم نے مسلمان کا تعلق علماء سے ختم کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو یہاں سے ختم کر دیا۔ آج اسی نہج پر میرا عمل جا رہا ہے۔ مسلمانوں، بیدار ہونا پڑے گا، اور بیدار بھی کیسا؟ ایک نوجوان کو صحیح طریقے پر چلنا پڑے گا، اپنے رب کو راضی کر کے، اپنے محبوب کی سنتوں کو زندہ کر کے۔ مسلمانوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ ہاں، ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عمر کے دور خلافت ہے، عمر کے دور خلافت کے اندر ان کو ایک جگہ جنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اندر 70 صحابہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایک واقعے کے مطابق 80 صحابہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان کے اندر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور اس عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے عبداللہ، محمد الرسول اللہ کا دین چھوڑ دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، جو مانگو کو دے دیں گے۔ لیکن عبداللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ بادشاہ حکم دیتا ہے ان کے 2 ساتھیوں کو پکڑ کر ان کے سامنے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، ذرا سوچو، اگر میرے آپ کے سامنے میرے ساتھی کو قتل کر دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ محمد رسول اللہ کا دین چھوڑ دو، مذہب اسلام چھوڑ دو، کلمہ کفر کہہ دو، آج دیکھتے نہیں آج ظالمیت کے مسلمان کو پکڑ کر اس کو زبردستی کلمہ کفر کہلاتے ہیں۔ اگر وہ کلمہ کفر کہتا ہے تو کم ہمتی ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے۔ سنو عبداللہ بن حذیفہ کا پیغام کیا ہے۔ صحابہ کو سامنے قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، لیکن یہ کہا کچھ کر لو، عبداللہ محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ آگے بڑھ کر کے بادشاہ وقت نے کہا کہ عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے جاؤ اور قتل کر دو، سولی پر چڑھا دو۔ جب عبداللہ کو لے کر جانے لگے تو عبداللہ کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ عمار والوں کے دل میں خیال آیا کہ عبداللہ مر چکا ہے، اس کے دل کے اندر خوف آ چکا ہے۔ چنانچہ واپس بادشاہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہا بادشاہ یہ تو ہو رہا ہے، شاید مل گیا، آپ کی بات کو مان لے، آپ کی بات کو تسلیم کر لے۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ کہہ گئے میری بات کو تسلیم کر لو، عیسائی مذہب اپنا لے۔ چنانچہ عبداللہ نے کہا اے بادشاہ، تو
یہ سمجھتا ہے میں موت سے ڈر گیا تو کان کھول کر کے سن لے، میں موت سے نہیں ڈرا، بلکہ میرے آنکھ سے جو آنسو نکل رہے ہیں وہ اس لیے نکل رہے ہیں عبداللہ تیرے پاس تو صرف جان ہے کہ کاش میرے جان میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنی میرے جسم کے اندر بال ہیں، اور ہر جان کو میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا تھا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ موت سے ڈر رہا نہیں۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ عبداللہ کو سامنے باندھو، عبداللہ کو رسی میں باندھا گیا، اس کے بعد حکم دیا کہ اس پر تیر اندازی کرو اور تیر ایسے مارنا اس کے جسم پہ نہ لگے، اس کے کانوں کے پاس سے گزرے تاکہ اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے اور یہ محمد کا دامن چھوڑ کر کے ہمارا مذہب اپنا لے۔ لیکن عبداللہ کس سے مسئلہ ہوئے۔ اس کے بعد اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط اس بادشاہ وقت کے پاس پہنچا اور ایک اور ظالم کان کھول کر کے سن لے، اگر تم نے فوراً میرے ساتھیوں کو نہیں چھوڑا تو عمر آ رہا ہے اور تیرا تختہ پلٹ کر دے گا۔ اب بادشاہ کے حلق کے اندر ہڈی اٹکی ہوئی ہے، نیچے کو سٹکتا ہے، جب بھی پریشانی باہر نکلتا ہے عزت و آبرو ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ وقت نے یہ بہانہ بنایا، عبداللہ کو بازار میں لایا اور یہ کہا عبداللہ میری پیشانی کو بوسہ دے دے میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ایک کفار کے جھنگٹے میں ایک غیروں کے مذہب کے درمیان اپنا کوئی نہیں ہے، سب بیگانے ہیں، سب دشمن ہیں جان کے، سب نوچنا چاہتے ہیں بیٹی بیٹی۔ ایسے ماحول میں بھی عبداللہ نے کیا کہا ہے، او اللہ کے دشمن، اللہ کے باغی، میں تیری ناپاک پیشانی کو بوسہ دوں گا۔ تو یہ سمجھتا ہے تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے اعضاء کو ختم کر دے، جو چاہے کر لے، میں تیری پیشانی کو بوسہ نہیں دوں گا۔ پھر اس بادشاہ وقت نے کہا عبداللہ چل ایک شرط اور لگاتا ہوں، تو میری پیشانی کو بوسہ دے، میں تیرے تمام ساتھیوں کو رہا کر دوں گا۔ میں قربان چاہتا ہوں محمد رسول اللہ کے اس دیوانے پر، رب کی قسم جب اپنی جان کی باری تھی تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جب اپنے بھائیوں کی باری آئی ہے تو ظالم کی، اللہ کے باغی کی، اللہ کے دشمن کی، محمد رسول اللہ کے دشمن کی پیشانی کو بوسہ دیا ہے۔ اب اپنی جان کی باری نہیں، اپنے ساتھیوں کی باری تھی، اس ظالم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ رب کی قسم جب مدینہ المنورہ کے اندر پہنچے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں اور آگے بڑھ کر کے عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اور عبداللہ تو رو رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں امیر المومنین میں نے اپنا باپ پیشانی کو بوسہ دے دیا، محمد رسول اللہ کا دشمن، اللہ کا دشمن، میں نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا ہے اور آپ میری پیشانی کو چومتے ہو۔ عمر نے کہا ہے عبداللہ تو جانتا نہیں ہے، عبداللہ تو جانتا نہیں ہے تیرا یہ عمل اللہ کو کتنا پسند آیا۔ رب کی قسم تو نے کافر کی پیشانی کو بوسہ اپنی جان کے عوض نہ دیا، جب تیری جان کی باری آئی تو نے قربان کر دی، جو چاہے کر لو، لیکن جب تیرے بھائیوں کی باری آئی تو نے اس کے عوض میں بوسہ دیا ہے۔ اللہ کو تیرا عمل یہ اتنا قبول ہوا ہے، اتنا قبول ہوا ہے، اور آج اللہ آسمانوں پر تیرے اس عمل پر خوش کر رہا ہے۔ مسلمانوں میں اور آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے، جب میرا ایک بھائی مصیبت زدہ ہو، ظالموں کے مرگے میں پھنس چکا ہو، تو اس وقت تم دبا کر بھاگنے کی ضرورت نہیں، ہمت سے کام لے کر رب کی قسم ابھی کی تاریخ میں
ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے، ایک مسلم نوجوان نہتہ، ہاتھ میں عصا نہیں، کوئی اوزار نہیں ہے، نہتہ ایک نوجوان ہے، اور چند باس مل کے آج پورے کفار کو میں کہتا ہوں ان کی ماں نے آج تک ایسا بچہ نہیں چڑھا ہے جو ایک ایمان والے کا مقابلہ کر سکے۔ رب کی قسم ایک ایمان والا نوجوان ہے، سینکڑوں کے نوجوان کفار کے سامنے سے آ رہے ہیں، لیکن اس نوجوان نے آگے بڑھ کر کے کہا او ظالموں، آؤ تمہارے اندر اگر طاقت و قوت ہے میری کالونی میں گھس کر کے دکھاؤ، اور ایک صدا بلند کی ہے، بھیڑے کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو آج ہمت کی ضرورت ہے، کم ہمتی کی ضرورت نہیں، بزدلی کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ ہے اپنا عقیدہ توحید مضبوط ایسا کرو جیسے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں، بہت غفلت کی نیند میں سو لیے، رب کی قسم یہ درد بھری کہانی ہے۔ جب خبر سنتے ہیں فلاں گاؤں سے، فلاں شہر سے فلاں بچی نے ایمان چھوڑ دیا، فلاں بچے نے ایمان چھوڑ دیا، یہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مسلمانوں، اگر پوری زندگی مذہب اسلام پر گزار کر کے گئے، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دی، حج بھی کر لیا، زکات بھی دیتے رہے، صدقات بھی دیتے رہے، لیکن اگر آخری وقت میں کلمہ کفر نکل گئے زبان سے اور آدمی ایمان کے ساتھ نہیں بلکہ غیر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو ایک نشانی کا تعلق عقیدہ توحید سے، دوسری نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں علامات قیامت میں سے کیا ہے۔ شراب نوشی کرنا، مسلمانوں ذرا سمجھو، آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مسلمان شراب پیے گا، کھلا پیے گا، ہاں نام بدل کر کے پیے گا، کوئی کہے گا ارے بیئر ہے، شراب نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور قرآن کہتا ہے شراب کا ذکر ہے، بیئر کا ذکر نہیں۔ ارے قرآن میں نہیں ہے، میرا قانون تو فرما دیا ہے شراب پیے گا، نام بدلے گا، بیئر کہے گا، چرس کہے گا، گانجا کہے گا، افیم کہے گا۔ کیا مسلمان نوجوان اس رخت کے اندر نہیں پڑے ہوئے؟ اس نے اس رخت کے اندر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جب ایک مسلمان شراب پیتا ہے، رب کعبہ کی قسم اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اپنے باپ کی تمیز رہتی ہے، نماز سے بات کرنے کا سلیقہ ہے، وہ صاحب کو پتا ہے کہ ہم شیرہ کھڑے ہوئی ہے، وہ پتا ہے چھوٹا بھائی ہے، وہ پتا ہے چچا ہے، وہ پتا ہے بچی ہے، وہ پتا ہے بیوی ہے، اس لیے کہ اس کی عقل اب اس کی خراب ہو چکی ہے۔ مسلمانوں، اس شراب کی وجہ سے خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ شراب پی کر کے گھر آیا، بیوی سے جھگڑا کیا، طلاق دے دی، اب دونوں خاندانوں کے اندر لڑائی چل رہے ہیں، عدالتوں کے اندر چکر لگ رہے ہیں، اب دونوں خاندان کی زمین و جائیداد کے بکنے کی باری آ رہی ہے۔ کیا نہیں ہو رہا ایسا؟ علامات قیامت میں سے دوسری نشانی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ نے فرمائی کہ مسلمانوں، جب شام عام ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھنا، انتظار کرنا۔ اللہ کو اس زمین کو آسمان کی بلندی پہ اٹھا کر کے پٹکے گا۔ اب سے پہلے بھی اللہ نے اس زمین کو آسمان کی بلندی پہ اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد زمین پہ پٹکا ہے۔ ہاں وہ اللہ ہے جس نے محنتوں کی بارش برسا کر علم کا ہلاک کیا ہے، وہ اللہ ہے زمین سے پانی کو نکالا، آسمان سے برسایا، غرق
کر دیا۔ مسلمانوں، اگر شراب نوشی کرو گے، نام بدل بدل کر کے پیو گے، تو پھر اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھنا، پھر امید نہ رکھنا کہ وہ جبریل بدل کے میدان میں اترا تھا، تمہاری مدد کے لیے بھی آئے گا، نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ دنیا والے کا فرمان نہیں۔ اور تیسری نشانی مختصر وقت میں بتلاتا چلوں، میرے آقا نے فرمایا کہ جب مسلمان نوجوان ایک ایمان والا اپنے باپ پر اپنے دوستوں کو ترجیح دینے لگے، اپنے باپ پر اپنے دوستوں کو فوقیت دینے لگے، باپ نے کہا بیٹا ادھر آ جا، میرے پاس میں بیٹھ جا، ہاں لیکن دوست کو فون آیا، ارے کہاں ہو، ارے بڑے نے بلایا ہے، رب کعبہ کی قسم نوجوان تجھے شرم نہ آئی، تجھے حیا نہ آئی، اور بےغیرت اتنا بن چکا جس باپ نے تیرے لیے سب کچھ قربان کر دیا، نہ تپتی ہوئی دھوپ دیکھی، نہ سردی کا موسم دیکھا، نہ صحرا دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، اس نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا اس لیے کہ میرا بچہ بہترین زندگی بسر کر سکے، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور آج جب اس تحریر پر پہنچا تو اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بنتا، اپنے بوڑھے کی لاٹھی بنتا، آج اس کو بوڑھا کہہ کر کے بیٹھتا ہے، ہاتھ تو بچپنے کے اندر تھا، تم آج تو سوال کرتا، ابو جان دیوار پر کیا بیٹھا ہوا کیا، جس نے کتنی مرتبہ سوال کیا، باپ نے ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، جھڑکا نہیں، رب کعبہ کی قسم آج باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا ہے تو جھڑکتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، اس ماضی کے وقت کو بھی یاد کر، ذرا سوچ تو صحیح تیرے لیے کتنی قربانیاں دی اس بات میں۔ اور چوتھی نشانی میری بھائی اور بہنیں سنیں، میرے آقا نے فرمایا چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب بیٹیاں ماں کو ذلیل کرنے لگے، جب بیٹیاں ماں کو حکمرانی کرنے لگے، جب بیٹیاں ماں کو حکم چلانے لگے، جب بیٹے ماں کا گربان چاک کرنے لگے، ماں باپ کو عزت کو تار تار کرنے لگے، کہ اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھنا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، نوجوانوں میری بہنوں ذرا سوچو کہ آج نہیں ہو رہا، آج میری بہنیں ماں کے سامنے زبان درازی کرتی ہیں تو میرے آقا کا فرمان سن لے تو اپنی زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں پا سکتی، تو ہم اپنی زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں پا سکتے۔ مسلمانوں ماں باپ کی نافرمانیاں کر کے حج کرتے رہو گے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا، مسلح پڑھتے رہو گے قبول نہیں کیا سکتا، ماں کو ذلیل کر کر سجدہ کرتا ہے قبول نہیں ہے، ماں کو ذلیل کر کے حج کرتا ہے قبول نہیں ہے، ماں کو ذلیل کر کے اب تو چاہتا ہے زکات ادا کر دے، تو چاہتا ہے صدقہ ادا کر دے، قبول ہو جائے گا نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال دیتا ہوں اسی کے اوپر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک نوجوان نے اپنے بوڑھے باپ کی جا کر کے شکایت کی، اور شکایت کرنے کے بعد جب میرے آقا نے کہا کہ بلا کر کے لاؤ، بوڑھے باپ کو بلایا گیا، لیکن اس سے پہلے حضرت جبریل امین محمد رسول اللہ کے پاس آ چکے تھے، یہ پیغام سنا چکے تھے۔ جب بوڑھے باپ کو دربار رسالت کے اندر بلایا گیا، جب بوڑھے باپ کو دربار میں بلایا گیا اور وہ کہا گیا کہ بلا کر کے لاؤ، میرا باپ آیا، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میرے آقا نے فرمایا ابا جان میں نہیں پوچھتا تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے، میں تو وہ اشعار سننا چاہتا ہوں جو آپ کی زبان میں نہیں کہے، آپ کے کانوں میں نہیں سنے، میں تو اشعار سننا چاہتا ہوں جو آپ کے دل میں کہے ہیں، آپ کے دل میں کہے ہیں، رب کی قسم عرش پر اللہ نے سنے ہیں اور پیغام دے دیا ہے، میں اشعار
پر میرا بیٹا جوان ہوگا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ ہاں میں تو یہ چاہتا تھا، آج بڑھاپے کو پہنچ گیا، ہاں میرا بیٹا مجھے تانے دینے لگا۔ ارے کوئی آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کرتا، کاش میرا بیٹا مجھے پڑوسی مان لیتا۔ ہاں سادے چند اشعار اور بڑے باپ نے سنائے ہیں، محمد رسول اللہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھ میں چھری لایا اور چھری لانے کے بعد محمد رسول اللہ نے اس نوجوان کا گریبان پکڑا اور پکڑ کر کے کہا ہے کہ تو بھی اور تیرا مال بھی سب کچھ تیرے پاس۔ مسلمانوں یہ چار علامات قیامت میں سے ہیں۔ اب آخری بات یہ بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری بات میرے آقا نے فرمائی کہ جب نکاح کو مہنگا اور زنا کو سستا کرا دیا جائے، کیا مسلمانوں نہیں ہو رہا ہے حال؟ آج ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا ہے اور زنا کو سستا بنا دیا۔ آج اگر رئیس مالدار ہے، بڑے کھلا روپے خرچ ہو رہے ہیں، مسلمانوں ذرا سوچو، پڑوس میں کوئی غریب بھی ہوگا، اس کی بچیاں بھی ہوں گی۔ مسلمانوں ذرا سمجھے، ہم نے تاریخ کے اندر یہ بھی پڑھا ہے، ایک غریب بچی ہونے کی وجہ سے تاریخ نے منظر دیکھا ہے، جہیز دینے کے لیے باپ کے پاس اسباب نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، مال و دولت کے مال نہیں ہے۔ رب کی قسم اس آسمان نے منظر دیکھا ہے کہ اس بچی نے رات کی تاریکی میں کندھے پہ لٹک کر کے جان دیتی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ کے دربار میں پوچھے گی مجرم یہ ہے، پاپی یہ ہے، میرے محبوب نے نکاح کو سستا بنایا تھا اور ان ظالموں نے مہنگا بنا کر کے بوجھ بنا دیا۔ مسلمانوں ذرا سمجھو، یہ 5 نشانیاں بڑی بڑی وہ ہیں کہ جب یہ گناہ عام ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت کی امید مت رکھنا، پھر انتظار کرنا کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس لیے ان تمام گناہوں سے بچے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔